ہمیں یہ ایک پرفیکٹ نہیں ملے گی کہ ہم کہیں کہ جی سارے صحافی بہت تو کہیں نہیں ملے گا نا, کہیں نہیں ملے گا ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے گزارا کرنا ہے. مگر میرا ایک شکوہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے جو ابھی نئے نئے سویلین بالادستی کے اندر آئے ہیں اور جو نہیں ٹچ کرتے ان سارے موضوعات کو, وہ اب نئے نئے جو ہیں ان کے اندر شوق پیدا ہوا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اس ملک کا جہاں 75ویں سالگرہ ہم منائیں گے پاکستان کی, 75 سالوں میں یہ تو دیکھ لیں کہ ہمیں آزادی کہاں نہیں ملی اور ہم نے کہاں کہاں اپنی آزادی جو ہے وہ سیکریفائی کی ہے. یہ کوئی صرف کتابی باتیں نہیں ہیں, ہم نے کہاں پاکستان کے آئین کو جو ہے وہ کیا ہے. بھئی 40 سال اس ملک کو اس کے آئین کے بغیر چلایا گیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, کتنے اس کو کنڈیم کرتے ہیں. آج جو نئے نئے سویلین بالادستی کے اندر آئے ہیں یا جن کو شوق چڑھا ہے کہ ہم کہیں کہ جی فلانے کی پالیٹکس کو مسترد کرتے ہیں کہ ان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, ان سے یہ سوال ہے کہ کل تک 2018 کے الیکشن سے پہلے تک کیا نہیں ہو رہا تھا. آپ کو مجھے زبانیں ہماری بند نہیں کی گئی. سب سے پہلا انٹرویو میرا یہاں پہ بلاک کیا گیا تھا جو آن ایئر نہیں ہونے دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کا, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں بیفور الیکشنز, اور اس کے بعد کیا ہوا تھا, اس کے بعد ایک ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے اوپر ٹیلی فون آتے تھے. اتنا میڈیا مینج کیا گیا تھا. 6 بینیفیشری عمران خان صاحب 6 مہینے تک کہا گیا تھا کہ آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے, بالکل غلط کام نہیں کرنا. یہ بات تو انڈینائبل فیکٹ ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اب جبکہ سیاستدان جو بیساکھیاں لے کے آ ہی گئے ہیں اگر, تو آپ نے ان کو آیوڈین کا ٹکا کہیں سے لگوانا ہے. نہیں بٹ ایک بات مجھے ایک بات بتائیں, جب یہ بڑی اچھی ایک بڑا اچھا بیان آتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا, جماعتوں کا اس وقت الائنس ہے. میری بات سنیں, میں پنجاب کے والے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ کا اتنا اچھا ٹویٹ آتا ہے کہ ہمیں کھلے دل سے نتائج تسلیم کرتے ہیں, بڑا اچھا ہو گیا. ہر کسی نے کہا جی زبردست بات ہے, کوئی بات نہیں. سب کو پتا تھا اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا کہ پنجاب وزارت اعلیٰ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس نہیں رہے گی. لیکن آپ دیکھیے آج ہو کیا رہا ہے. بھٹی صاحب, میرا اختلاف بنیادی اس بات پر ہے کہ جب آپ اصول وضع کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں, لیکن پریکٹس میں کچھ اور ہو جاتا ہے. دیکھیں بات دونوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, دونوں صاحب مجھ سے زیادہ صاحب عقل ہے, صاحب علم ہے, مجھ سے زیادہ ان کا تجربہ ہے. بات بیسک یہ ہے کہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کسی فوجی آمر کو کوئی حق نہیں کہ وہ مارشل لا لگائے, کسی جرنیل کو کوئی حق نہیں کہ وہ سیاست کرے اور اپنے دائرے کے اندر رہیں سارے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, قائد اعظم کو کافر اعظم بھی اسی ملک میں کہا گیا اور جرنیل نے نہیں کہا. دوسرا مجھے یہ بات بتائیں, جرنیلوں کا میں آگے سنتے جو ہے نا, سنتے جائیں. اچھا میں نہیں بولا, نہیں میں سنتے تو جائے نا, سن تو لے نا, میری ایک بات سن تو لے. اچھا اس کے بعد آ جائیں الحمدللہ قائد اعظم کافر اعظم کا. اس کے بعد آ جائیں فاطمہ جناح صاحب. فاطمہ جناح ایوب خان کے خلاف جب الیکشن لڑ رہی تھی, اس مہم کے انچارج بھٹو صاحب تھے. اور آج بھی مسلم لیگ نون میں موجود ہیں وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نے گلے میں ایک جانور کے گلے میں ڈال کے پھرایا تھا. مجھے جرنیلوں سے گلا ہے انہوں نے بھٹو کو کیوں لانچ کیا, مجھے جرنیلوں سے گلا ہے انہوں نے بھٹو کو کیوں مارکیٹ میں پھینکا. نمبر 2 آگے آ جائے. پیپلز پارٹی والے اس بات کو ویہمنٹلی ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں بھٹو صاحب نے کہا ارے یہ بڑھیا شادی کیوں نہیں کرتی, یہ بھٹو صاحب کا بیان ہے. اور دوسری بات ہے مہم انچارج سیکرٹری جنرل تھے بھٹو صاحب. میری بات پلیز سن لینا, میری بات سن لینا, پھر اس کے بعد بولیے. نمبر 2 آگے پارٹی والے مشرف صاحب کا دیکھیں, نہیں مشرف, اچھا چھوڑے نا سا کیسے بات ہوئی ہے نا. اچھا اس مشرف والے, میں مشرف پارٹی نہیں ہوں لیکن پیپلز پارٹی والے اس ہسٹری سے کو ڈینائی کرتے ہیں. مشرف صاحب کہتے ہیں ڈسٹارٹڈ نہ کرے کر دے نا, وہ کہتے ہیں ڈسٹارٹڈ. سکندر مرزا کو قائد اعظم سے بڑا رہنما مانا تھا بھٹو صاحب نے. ڈسٹارٹڈ ہسٹری ہے, کس کتاب میں لکھا ہے, اور لیٹر موجود ہے آج. میں لیٹر لے کے آ جاؤں گا اگلے پروگرام میں بھٹو صاحب کا. اور ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے, یہ بھی ڈسٹارٹڈ ہسٹری ہے. یہ کہاں لکھا؟ پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے ویلکم کیا مشرف کے مارشل لا کو. یہ میرے پاس کلپ موجود ہے. اور پھر اس کے بعد جب بھی موقع آیا, آپ کا جو جمہوری بورڈ نواز شریف ہے جن کا انٹرویو ان کا بھاگ جاتا ہے, ہمیں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. کیسی باتیں کرتے ہیں, کن کے پیچھے ہم لگنے. پھر آگے عمران خان پہ. ایک تو یہ ختم نہیں ہوتا, پھر اس کے بعد بھاگ گیا کبھی جدہ. ایک روپے کا منی ٹریننگ, یعنی ابھی جانے دیا کس نے, بھیجا کس نے فیسیلیٹی کرایا. ایک ہماری یار میرے اوپر تو مجھے تو کوئی اندر بند کر دے تو باہر نہیں نکالے گا بھائی. نہیں, آپ ایک اللہ کے فضل و کرم سے روپے کی منی ٹریل نہیں. مجرم کے انٹرویو نہ کرنے پر ہمیں دکھ ہے,
میں ملزم بھی ہوں تو مجھے تانے مارے جاتے ہیں کہ یہ ملزم ہے، اس پر الزام لگا ہے، وہ مجرم ہے ڈکلیئرڈ۔ چلے اب وقت آپ کیسی بات کرتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں، کن کے پیچھے لگے چلے کنکلوڈنگ بات صاحب وہ کرنے دیں سر، اور یہ پتہ کیا کہتے ہیں، ہمارے پیچھے لگے ہم۔ چلے میری بات سنیں، کنکلوڈنگ بات صاحب اب پتہ نہیں، ہمارا تو خیال تھا آپ آپس کی بات کر رہے ہیں، آپ نے خبرناک اس کو شروع کر دیا۔ یہ شروع سے صافی صاحب جب بولے تھے میرا بھی یہی فکر ہے۔ اچھا چلے نا آپس میں تو دیکھیں بات یہ کہ میری غلطی آپ کے لیے جواز نہیں بن جاتی، میری کمزوری آپ کے لیے جواز نہیں بن جاتی۔ اگر کوئی سیاستدان کسی کی خوشامد کی اس نے یا کسی کا وہ کر دیا تو وہ کسی دوسرے کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ سیاستدانوں کی نرسری بنائیں یا آئین توڑے یا کچھ اور کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ آسما نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہم اس میں سلیکٹیو کیوں ہو جاتے ہیں۔ جو میں نے پہلے بات کی نا کہ جو آپ کے لیے انوائرمنٹ ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ میں آپ کو جینا ہوتا ہے۔ سیاستدان بھی ایک مخلوق ہے۔ اچھا پھر یہ کہ اگر کوئی چینج ہو جاتا ہے، آج اگر کوئی ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی تھا، مثلا میں کل اگر عمران خان صحیح آئینی جمہوری طریقے سے بغیر کسی سہارے کے منتخب ہو جائے، سب سے پہلے میں اس کو ویلکم کروں گا، ٹھیک ہے، بغیر کسی بیساکھی کے۔ اچھا بغیر کسی بیساکی کے۔ اگر ایک بندہ اچھا سٹارٹ کس کا کہاں سے ہوا تھا؟ بھٹی صاحب شروع میں جس طرح تھے آج اس طرح نہیں، ہم سب ایوالو ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ میرے جب جوانی میں جو نظریات تھے وہ تبدیل ہوئے ہیں، میرے پھر بعد کے نظریات وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ آج آپ اس کے لیے مگر معافی تو مانگنی چاہیے نا، اچھا جو غلطیاں ہوئی ہیں جس سے بھی اچھا میں یہ مانتا ہوں مسلم لیگ نون کو جنرل ضیاء کے ساتھ دینے پہ معافی مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، عمران خان صاحب کو آخری ایک ضروری بات جو میں یہ کرنا جو غلطیاں ہوئی ہیں جس سے بھی نہیں میں دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ غلطی کا اعتراف کر کے آپ کو یہ جب جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے اسد اللہ خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہمارے سیاستدان کا المیہ یہ ہے کہ وہ صبح چے گویرا ہوتا ہے، دوپہر کو جو ہے وہ چودھری شجاعت بن جاتا ہے، شام کو پھر بھٹو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک دن پہلے جب آپ لوگوں نے نتائج خوش اسلوبی سے تسلیم کر لیے تو پھر اگلے دن بھی آپ کو اسی رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کو ہم نام دیتے ہیں جارحانہ سیاست۔ اچھا ایک اور بات صرف یہ نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانگنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف یہاں سے بھاگ گئے، نواز شریف غلط کیا انہوں نے کہ ڈیل کر کے وہ نکل گئے، لیکن نواز شریف نے یہ بھی برداشت کیا کہ میں اور یہ دونوں اس کرب سے گزرے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اور ایک بیٹی اپنی ماں کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے وہ گرفتار ہونے کے لیے ادھر آ جائے، تو پھر اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور جو کوئی بھٹو پھانسی پہ چڑھے اور جو پھر ادھر پش اپس نکالتے ہوئے باہر اس کے ورکر کو مار پڑ رہی تھی اور وہ اندر پش اپس نکال رہا تھا، تو پھر یہ تفریق کم از کم ہمیں روا رکھنی۔ اور ایک اور آخری بات، یہ جو آج پھر ہمیں ان حقائق کا بھی ذکر کرنا چاہیے، ابھی ان کی حکومت نہیں آئی تھی کہ آسما شیرازی کا انٹرویو رکوا دیا گیا، صرف نہیں بلکہ پھر ایک مجلس میں ان کی اور ہماری اور جو کچھ ہوا۔ اچھا الیکشن کے فوراً بعد میں نے جن دونوں کے انٹرویو کیے جس کو رکوا دیا گیا عمران خان کی خاطر، وہ تو نہ ملزم تھے نہ مجرم تھے۔ اختر مینگل کا انٹرویو الیکشن کے فوراً بعد عمران خان کی ریاست مدینہ کے قیام کے فوراً بعد اسی جیو پہ میرا رکوا دیا گیا۔ بھٹی صاحب یہ وقت آئے کوئی کسی کو استعمال کرے، ابھی انہوں نے بات کی، یہ وقت آئے ابھی انہوں نے بات کی، تم سیاستدانوں کے نہیں، تم سیاستدانوں کی روزانہ مذمت کرتے ہو، تم نے کبھی ظہیر الاسلام کی مذمت کی ہے؟ کس بات پہ؟ دھرنوں پہ۔ ظہیر صاحب میں مذمت کرتا ہوں، آپ اگر دھرنوں کے پیچھے تھے ٹھیک ہے، اگر کی کیا بات ہے بھٹی صاحب خدا نہ دے یار آپ کو زیادہ بدر پائی جانے پر میں کہہ رہا ہوں کہ قابل مذمت ہے۔ اچھا مولانا فضل الرحمان کا کیا تھا جب اس کا اور انٹرویو اس روکا وقت گیا؟ بھی ظہیر الاسلام کے ساتھ کچھ لوگ تو سیاستدان تھے نا، مولانا عمران خان صاحب تھے، میں جاگیر جو بھی کریم تھے صاحب اے تھے، بی سی میں نام نہیں لیتا، یہ مولانا بدل گیا۔ مولانا خود کو استعمال ہونے کے لیے اچھا نواز شریف صاحب نے کہا مجھے پیغام آیا تو برطرف کیوں کتنی مرتبہ جو یہ تقریر تم نے بنائی ہوئی ہے، کتنی مرتبہ تم نے ظہیر الاسلام کے خلاف یہ تقریر کی ہے کہ بھائی یہ تمہارا حق نہیں تھا کہ تم سیاست کرتے۔ اچھا میرا ایک آخری جملہ ہے، عمران خان صاحب اب چونکہ سویلین بالادستی کا نعرہ لے کے آ گئے ہیں تو وہ جو ایجنسیوں سے مدد لیتے تھے اس کے اوپر ہی معذرت کر لیں۔ جس میں کسی بھی غیر جمہوری طریقے سے
کوئی اقتدار میں آیا یا غیر جمہوری مدد حاصل کی، اس کو اصولی طور پر معذرت کرنی چاہیے اپنے اس کانڈکٹ کے اوپر. اصول کی بات ہے، جس کے پاس نمبرز ہیں اسے منتخب ہونا چاہیے. بہرحال پاکستان میں سیاست ہو رہی